کسی نوجوان نے، کسی بھائی نے اپنے بہن کی واقعتاً پرورش کی اور اسے اچھی جگہ شادی کر کے دی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت لکھتا ہے، تو اس کے عوض وہ جنت حاصل کر سکتا ہے بڑا بھائی۔ استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ فرمایا کہ تم میں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا، اور میں اپنے بیوی کے لیے اچھا ہوں۔ سب سے بہترین شخص اسی کو قرار دیا جس کی بیوی اخلاق کی گواہی دیتی ہو، جس کی بیوی کو وہ بہتر رکھتا ہو، جس کی بیوی اس کی برائی کی گواہی دیتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم تم سے سوال کرتا ہے کہ کیوں جی 6 سال کی بچی سے اللہ کے رسول نے نکاح کر دیا، کیا جواب دو گے تم؟ وہاں پر جواب ہے، کس منہ سے کہتے ہو کہ تم امتی ہو؟ اب خواتین آئی پورے کے پورے، کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ہم کو مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کیا، کہا کہ تم نے مارا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم غلاموں کی طرح انہیں مارو پھر انہی سے تم ہم بستری بھی کرو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مار کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں مارو، مار کا مطلب ہے ہلکی سی مار ہے، مار کا مطلب ہے پیار سے دھکا ہے بس۔ اور یہ بھی کہا کہ دیکھو چہرے پہ نہ مارنا، نشان لگے اس طرح نہ مارنا، وہ بھی کب؟ جب تمہاری نافرمانی پہ اتر آئیں، ورنہ ہمیشہ ان کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرتے رہنا، ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا۔ پھر بعض روایتیں یہاں تک آئی ہیں، محبت کا یہ عالم ہوتا تو کبھی کبھی کھانے کے لیے بیٹھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ جہاں سے پیتے پہلے کی اسی جگہ سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے، جس حیثیت سے نوالا لیتے پہلے کی رکابی کی اسی جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوالا اٹھاتے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام
والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں کے ذریعے اعلان کیا۔ بڑا دلچسپ اور ابتدائی واقعہ ہے ہماری انسانیت کا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، اور میں عمومی طور پر اپنے خطابات یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اعلان تو ہوا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لیکن جب بنایا تو رب العالمین نے کہاں بنایا؟ زمین میں نہیں بنایا، بلکہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ملائکہ سے میں نے کہا کہ میں جیسے ہی آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونک دوں کہ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ مٹی نیچے دبنے والی ہے، آگ اوپر اٹھنے والی ہے۔ یہ سب سے پہلا قیاسی انسان نکلا جو اللہ کے حکم پہ قیاس کیا اور گمراہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد اور دلچسپ واقعہ سنیے کہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ بنایا کہیں اور، رکھا جنت میں، اعلان ہوا زمین کے لیے، حالانکہ زمین کی کوئی چیز ابھی تک نہیں آئی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ کہتا ہے کہ پھر دونوں کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اور وہاں سے انہیں نکلوا کے چھوڑا جہاں پہ وہ تھے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اب تم سب کے سب اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو گویا کہ تخلیق انسانی کے اعتبار سے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جیسے بنایا، اس تفصیل کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی کی خلاقیت تو پوری نظر آتی ہے، لیکن اما حوا کو کیسے بنایا تفصیل نظر نہیں آتی۔ عورت اس کے لفظ کے اندر ہی چھپانے کی چیز ہے، خوبصورتی ہے، حیا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے جسد کو بنایا تو کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا۔ بارش پڑتی تھی، دھوپ پڑتی تھی، بارش پڑی تو چکنی مٹی پہ پڑتی تھی، دھوپ پڑتی ہے تو ٹھکری بن جاتی تھی،
جیسا کہ رب نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ کہ ہم نے آدم کو کھنکھناتی ہوئی مٹی اور گارے سے بنایا، یعنی وہ مٹی جب آگ میں تپاتے ہیں تو ٹھکری بن جاتی ہے۔ یعنی آپ دراصل کسی مٹی کو چکنی مٹی کو اچھی طرح گوند دیں، پھر اس کے بعد دھوپ میں رکا دیں اور اس پہ آگ پہ تپائیں تو پھر وہ سخت اینٹ کی طرح جب بنتی ہے نا، اسے کہتے ہیں صلصال من حمأ مسنون۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسی ہی مٹی سے آدم کو بنایا تھا، تو آدم علیہ السلام ایک عرصے تک پڑے رہے، بارش بھی پڑتی تھی، دھوپ بھی پڑتی تھی، حتیٰ کہ حدیث کے یہاں تک الفاظ ہیں کہ کبھی کبھی شیطان وہاں سے گزرتا تھا تو منہ کے ذریعے سے شیطان حضرت آدم کے جسد خاکی میں آتا تھا، پھر باہر نکل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اندر سے خالی ہے، میں اسے کیا کروں گا، بہت جلد اپنے دائرے میں، اپنے مکاریوں میں لے آؤں گا۔ اسی وقت سے دشمنی ہے اس کی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ آدم ابھی آئے نہیں لیکن اس کی دشمنی اسی وقت سے جاری تھی، ظاہر ہوئی اس پر جب رب نے کہا کہ تم سجدہ کرو، اس نے کہا کہ ہم کیوں تو سجدہ کریں، مسئلہ ہی ختم۔ اچھی بات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا کے سلسلے میں بیان کیا ہے، ہم نے ان کو حضرت آدم کے تھرو پیدا کیا، بس کہاں کیسے کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ان سے ان کی زوجہ کو بنایا، پورا پردے میں رکھا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ بعض احادیث کے الفاظ ہیں حضرت آدم جنت میں سوئے رہے، جنت میں رہ کے بھی پریشان رہے، جنت میں رہ کے بھی پریشان رہے، تو اللہ نے انہیں سلا دیا۔ جب وہ اٹھے پورے آب و تاب کے ساتھ اما حوا بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ آدم نے پوچھا بیوی کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ یہ تمہارا سکون ہے۔ بیوی سکون کا دوسرا نام ہے، جہاں سکون نہ ہو وہاں بیوی ہو تو بیوی کا کوئی کام نہیں ہے، جہاں سکون ہو وہ اصل کیا ہے، گھرانہ ہے۔ جن کی بیویاں سکون نہیں دیتی ہیں، معلوم ہوا کہ وہ بیوی جو اصل سکون کا نام ہے وہ سکون ہی وہاں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے انسانیت سے عورت کو چھپایا اور عورت کے اندر خوبصورت، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے اما حوا دنیا کی خوبصورت ترین خواتین ہیں، خواتین میں سے ایک ہے، دنیا کی پوری خوبصورتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلی خوبصورتی دی، اما حوا کو پوری خوبصورتی جو پورے انسانیت کی عورتوں کی تھی وہ اما حوا کو دی تھی، اللہ نے بنایا تھا۔ ہاں، لیکن حضرت آدم کے ہی ذریعے سے الگ مٹی نہیں لی گئی، اور انہیں جب بنایا تو ان کا پتلا بنا کے بارش اور دھوپ میں نہیں ڈالا، بلکہ انہیں پردے میں بنایا اور بنا کے بٹھایا۔ تو اس وقت حضرت آدم پر نیند طاری کر دی، اور حضرت آدم اپنے نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا اما حوا بیٹھی ہوئی ہیں پورے لباس میں ملبوس۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جوڑے کو اتارا تو اکیلے آدم کو نہیں، اما حوا کو ساتھ میں اتارا، اور یہ بات بالکل غلط ہے جو یہودیوں نے بعد میں تورات میں تبدیل کر دی اور عیسائیوں نے اس کو مان کر رہبانیت اختیار کی، کہ یہ دراصل برائی کی جڑ ہے، یہ ایسی ہے جس نے آدم کو ورغلایا، جس کی وجہ سے آدم نے وہ پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آئے۔ رب اس کی تردید کرتا ہے، اور جب بھی کہتا ہے تو کہتا ہے کہ دونوں نے غلطی کی۔ عیسائیوں نے اسی واسطے کیا ہے رہبانیت اختیار کی، عورت آئی ہی نہیں، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے مقرب ترین ذریعہ جو اللہ کے قریب کر کے چھوڑتا ہے وہ عورت کو چھوڑ دینا ہے۔ اس واسطے انہوں نے عورتوں کو اتنا ذلیل کیا اور اتنا دور کیا، ان کے نزدیک شادی بہت بڑی سنگین ترین غلطی بن گئی، اور اس واسطے انہوں نے رہبانیت اختیار کی اور کہا کہ کوئی مذہبی پیشوا بننا ہے تو اس کو کبھی عورتوں کے قریب نہیں جانا۔ نتیجہ کیا ملا؟ چرچ کے اندر زنا کے اڈے بن گئے، اور زنا کے بچوں کی تدفین اتنی ہوئی کہ اگر
ان لوگوں کی تاریخ پڑھ جائیں تو آپ کو شرم سے سر جھکانا نہیں بلکہ پوری تاریخ عیسائیت کو شرم سے سر جھکانا پڑے گا کہ ان کے چرچوں کے اندر زنا کے بچوں کے قبرستان ملے ہیں۔ یہ نتیجہ تھا عورت سے دوری کا، یہ نتیجہ تھا غلط فیصلے کا جو رب العالمین نے انہیں نہیں دیا۔ اچھا، دوسری بات، یہودیوں نے اسے اتنا بڑھایا، انہوں نے تو تورات میں لکھ ہی دیا کہ دیکھو جی یہ اصل میں بہکانے والی حوا تھی، اس واسطے اللہ نے عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے انہیں ماہواری اور درد ذہ دے دیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں، درد ذہ میں مبتلا ہو کر کوئی عورت مرتی ہے تو اللہ کے رسول کے مطابق وہ شہید ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ تکلیف سہ کے مری ہے۔ لیکن یہاں پر ان بدبختوں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ دراصل انہیں سزا کے طور پر دیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تکلیف جو ماں اٹھاتی ہے بچے کو جنتے وقت وہ اتنی بڑی تکلیف ہے، اسی کے عوض باپ کے درجے سے بھی 3 درجہ اوپر ہے ماں کا درجہ۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بہترین حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیری ماں۔ کہا کہ ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ امک تیری ماں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ کہا کہ امک تیری ماں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ کہا کہ ابو۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ 75% خدمت کا حق ماں کو ملتا ہے، 25% پہ باپ کو اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جس تکلیف کے ساتھ وہ بچے کو جنتی ہے، وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، درد پہ درد، دکھ پہ دکھ اٹھا کے 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی۔ تو یاد رکھیے اللہ نے جس کو عزت بخشا انہی چیزوں کو ان بدبختوں نے خواتین اور عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے اختیار کیا۔ لیکن جب قرآن اس واقعے کے لیے جب صحیح واقعہ گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ دونوں نے غلطی کی۔ فلما ذاق الشجرہ بدت لہما، دیکھیے یہاں پر دونوں کا صیغہ ہے، سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، دونوں نے چکا تو وہ جو جنت کے لباس تھے وہ اتر گئے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اس کے بعد توبے کی جو دعا کی اس میں بھی صیغہ کیا آیا ہے؟ دونوں کا آیا ہے، قالا ربنا، دونوں نے کہا، یعنی آدم نے بھی کہا، حوا نے بھی کہا۔ قالا ایک ہے، قالا 2 کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ سورہ اعراف میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا نقل کی، جس دعا کے ذریعے انہوں نے توبہ کی تھی آدم اور حوا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے، ان دونوں نے دعا کی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ یہ ابتدا ہے جہاں پر تصحیح ہونی ہے۔ میں انڈائریکٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے کہاں سے ابتدا کی عورتوں کی عزت کی۔ ابھی میں ٹاپک پہ نہیں آؤں، میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ آپ تمہید میری سن کے بتا دیں، میں ٹاپک سنا کے بتلاؤں گا۔ تمہید میں ہی کہیں کہ نہیں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مولوی صاحب اللہ خیر صلی اللہ، بس مسئلہ ختم کرو، تو میں بھی مسئلہ ختم کر دیتا ہوں۔ ہاں، نہ آپ کا ٹائم برباد نہ میرا۔ آپ بتائیے کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو سننے کے لیے ہم تیار ہیں، وقت دینے کے لیے تیار۔ یہاں بیٹھے پورا گھوم رہا ہے، مجھے تو عجیب مسائل پیش آتے ہیں۔ ایک انسان کو دیکھتا ہوں بالکل سامنے بیٹھے ہوئے خراٹے لے کے سوتا ہے، یار ہم 1 گھنٹے کی تقریر کو 50 دن تلاش کر کے جمع کر کے مواد سامنے لا کے رکھ کے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، اور آپ کیا میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ بہت اچھا بولے بھائی، کیا بولے؟ اچھا بولے بھائی، ارے بولے کیا جی، کیا بولے کہ لیکن بہت اچھا بولے۔ کوئی ایک بات سمجھ نہیں آتی، بس رسمن بیٹھنا ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے، 2 افراد دو مجھے، بس سننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، کچھ لے کے جانے والے ہوں۔ اس ٹاپک پر مجھے آپ کو کچھ دینا ہے، مجھے صرف سنانا نہیں ہے، مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ تو آپ اگر سن کے بتائیں گے انشاءاللہ میں سنا کے بتلاؤں گا آپ کو۔
لیکن آپ کہیں گے کہ نہ مولوی صاحب آپ کا کام کیا ہے، بہت سن لیا ہم نے، روزانہ ہی سنتے رہتے ہیں، جمعہ ہی سنتے رہتے ہیں، تو یہ بہت ہو گئی بات، تو نہ آپ اپنا وقت برباد کریں نہ میں، مجھے بھی بہت کام ہے اور آپ کو بھی بہت کام ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم دین کی بات کو کبھی سیریس لیتے ہی نہیں۔ ہاں دنیا ہو، 10 روپیے کی بات بھی بڑی سیریس ہوتی ہے، 10 روپیے سے نیچے کوئی کائن آتا ہے تو وہ بھی جیب میں ٹٹولتے ہیں کہ اچھا 5 روپیے یہ دے دیں گے غریب کو، 10 روپیے پیچھے کریں گے، وہاں تو پوری ہوشیاری چلتی ہے 10-5 روپیے کے اندر۔ یہاں قیمتی سے قیمتی باتیں لے آ کے سامنے رکھ دیں، ہمیں کوئی تعجب، کوئی کیا حیرت اور کوئی حچاج بشاج چہرہ نظر نہیں آتا، کہاں بیٹھ گئے کہ کیا کی بولتے ہیں بھائی، کب چھٹیں گا، کب چاہ دیں گے، کب جاؤں گا، بولتا ہے پہلے سے ستون فین چیئر سب دیکھ کو بیٹھتا پورے پلاننگ سے، ہاں یا تو سوؤں گا یا تو پیچھے بیٹھتا نام دکھانے کے واسطے، ذرا بھی لگا کچھ اٹھ کے وہاں سے چل جاؤں، معلوم بھی نہیں ہوگا کسی کو محفل کو، اس واسطے کیا بولتے ہیں ہم دینی محفلوں میں آپ جائیے، آپ میں یہی رہتا ہوں، یہ بہت اچھا ہے میرے لیے، آپ آگے جائیں نا۔ وہی دنیا کی چیزوں میں، کھانوں میں، ہوٹلوں میں، کیا جی کب سے بیٹھا ہوں، لائٹ نہیں اب تک کھانا، یہاں پایا چلتا ہے نا کھانوں میں، بچے سب ہٹو جی، بڑے آدمی کو پہلے دے با کھانے، یعنی چھوٹے بچوں کو سامنے بٹھا دے، ماشاء اللہ سے چھوٹے بچے بیٹھے، پورے بڑے کہاں بیٹھے دیکھو، حالانکہ مجلس کا عادت بالکل الٹا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ کہا کرتے ہیں میرے پیچھے وہ لوگ رہیں جو عقل میں ذہین و فطین ہوں، بڑے ہوں، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد عورتیں، یہ ہوتی تھی ترتیب کیا ہے نماز کی، یہی ترتیب تھی، سپریٹ ارینجمنٹ تو نہیں تھا نا جی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلاۃ کا جو سسٹم تھا وہ کیا تھا، سب سے پہلے عقلا، ذہین و فطین، بڑے لوگ، حفاظ، پھر اس کے بعد عام، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد خواتین، یہ سسٹم تھا۔ ہم نے کیا کر دیا، اس کو الٹا کر دیا، دین کی باتیں آئی، چھوٹے بچوں کو پہلے بٹھا دیتے سامنے، مولوی صاحب ان کو دیکھ کو بولا کیا بولنا ہے، انہیں معصوم تو میں بھی معصوم، بول کر 2 جنے بھی چل جاؤ، ہم نہ کہ بھی ٹینشن ہی نہیں، ہمیں جو کرتے وہ بالکل بہت اچھا کر، کوئی پہلے سے بہت زیادہ کر لے کوئی، وہ ہمارے حال پہ ہم کو چھوڑ، ہم کو نہ سننا ہے نہ بدلنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ جہاں بھی جاتا ہوں نا جی ایسے کئی لوگ ملتے ہیں، مسئلہ یہی ہے کہ دین کو جب تک آپ اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں گے، حساسیت نہیں پیدا کریں گے، پھر تو دین کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، نوجوان بچہ ہے، اچھے فارمولے پڑھ لیتا ہے، انجینئرنگ پڑھ لیتا ہے، ڈاکٹر پڑھ لیتا ہے، کیسے دقیق مسائل پڑھ لیتا ہے، وہی دین کے بالکل موٹے موٹے جو اصول ہیں وہ بھی اس کو پتہ نہیں، وہ بھی نہیں جان پاتا، اس کو کہو تو نہیں سمجھ آتی، دوبارہ بولو تو نہیں بولنے آتا، کیوں؟ ہم اس حساسیات کے ساتھ اس کو سنتے ہی نہیں کبھی۔ ایک مووی ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو ایسے ہی بٹھا لیتا ہے، لیکن ہمیں قرآن و سنت کی باتیں کبھی ہم نے اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں، وہ ذوق و شوق سے پڑھا ہی نہیں کہ وہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ کتنا پڑھا کہ پوچھو کیا جی، نہیں نا بولے صاحب سمجھ میں نہیں آیا نا، مجھے بولتا سیدھا، کیونکہ میرا تجربہ خطابت میں ہی ہے یا دروس میں ہے، بہت قسم کے انسانوں کو دیکھا ہوں۔ تو مسئلہ یہی نہیں ہے میرے بھائیوں، کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ دین کو اہمیت دیں، پھر یاد رکھیں اللہ سے مانگے، ہاں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ یہ مثالیں دے کے تمہیں سمجھاتا ہے، اور ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر وہی لوگ جو عالم ہیں، جو عقل والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ اسی واسطے اسلاف کہتے ہیں کہ جب قرآن اور حدیث کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ رونے بیٹھ جاتے تھے رب کے پاس۔ اور کیوں؟ جب ان کے ساتھی پوچھتے کہ آپ روتے کیوں ہیں، کہتے تھے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ مثالیں کھول کے بیان کر دی ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے مگر وہی لوگ جو عقل والے عالم ہیں۔ ہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو تب تو ہم بے وقوف بن گئے، جب تو ہم جاہل بن گئے، اس واسطے رو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ ان کو اس واسطے رونا آ رہا تھا، اور ہمیں کیا ہے کبھی کوئی بات سمجھنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اصل چیز جو مضمون میں دے رہا ہوں اس پہ فوکس کرو
کون آتا ہے کون جاتا ہے، کتنے دیر بیٹھا ہے کتنے دیر نہیں بیٹھا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں کے منتظامیہ نے بھی یہ شرط نہیں رکھی ہے آپ کو پورا ہسٹری بتانا ہوگا کتنے لوگ کون سے منٹ پہ آئے کون سے منٹ پہ گئے۔ کیا خان صاحب ایسا کوئی رول تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، آپ کو وہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس بات پہ پلٹ کے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی آئے کوئی جائے۔ جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں بس وہ توجہ دے مضمون پہ، مجھے کافی ہے۔ ہجوم سے زیادہ مجھے وہ لوگ چاہیے جو لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں، ایک ایم لے کے آئے۔ تو اصل مسئلہ جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ سب سے پہلے بنیادی اعتبار سے ہی عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ تین آسمانی مذاہب ابھی بھی موجود ہیں۔ بقیہ بھی دعوے دار ہیں لیکن ان کے پاس کوئی دعوے کا ثبوت نہیں ہے۔ بہرکیف یہ تین ہیں، اور میجارٹی کے اعتبار سے دنیا میں سب سے نمبر 1 پہ عیسائیت ہے، نمبر 2 پہ اسلام ہے، نمبر 3 پہ یہودیت آئے گی۔ تو اس حیثیت سے میں نے گفتگو کی کہ اگر بحیثیت مجموعی آپ دیکھیں گے تو کسی مذہب نے خواتین کو یا عورت کو تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو ان لوگوں کی غلط فہمیوں کو سب سے پہلے بدلا اور کہا کہ دیکھو عورت باعزت ہے، عورت ماں کی شکل میں اس حد تک اوپر ہے کہ باپ سے 3 درجہ زیادہ رکھتی ہے، عورت بہن کی شکل میں تمہاری عزت بنتی ہے، عورت بیوی کی شکل میں تمہارے لیے سکون بنتی ہے، عورت بیٹی کی شکل میں تمہارے لیے جنت بنتی ہے۔ یہ 4 ہی اصل میں ادوار ہیں عورت کی، یہ 4 ہی روپ ہیں، اس کے علاوہ کوئی روپ نہیں ہے۔ یا تو عورت ہوگی تو ماں ہوگی، یا تو عورت ہوگی تو بہن ہوگی، یا تو عورت ہوگی تو بیوی ہوگی، یا تو عورت ہوگی تو بیٹی ہوگی۔ میں نے 4 روپ کے آپ کو بتا دیے، اسلام نے کیا انہیں دیا تھا۔ اگر ماں ہوگی تو عزت کے اعتبار سے وہ مقام ہے کہ باپ سے بھی 3 گنا بڑھا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی وہ عظمت بیان کی جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب بیان نہیں کرتا، اور اس حیثیت سے سب سے بلند مقام اسلام نے دیا۔ اگر بہن ہے تو فرمایا کہ کسی نوجوان نے، کسی بھائی نے اپنے بہن کی واقعتاً پرورش کی اور اسے اچھی جگہ شادی کر کے دی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت لکھتا ہے، تو اس کے عوض وہ جنت حاصل کر سکتا ہے بڑا بھائی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی بیٹی ہے، 2 بیٹیاں اللہ نے دی، اس کی صحیح طور پر انہیں دانش کیا تو میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے، ایسے بتایا ایسے بتایا ایسے بتایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ پہلے 3 کو کہا تو ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ کہا کہ 2 بیٹیاں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہونے کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا، اگر کوئی اٹھ کے کہتا کہ اللہ کے رسول 1 بیٹی تو بھی اللہ کے رسول اس کو یہی جواب دیتے کہ تم اس کے ذریعے جنت حاصل کر سکتے ہو۔ بیوی ہو تو فرمایا کہ یہ سراپا سکون ہے اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں سنو، سب سے بڑا مجمع 1,40,000 کا مجمع، کہا کہ لوگوں سنو، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت نہیں، فرمایا کہ وصیت کرتا ہوں، استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ فرمایا کہ تم میں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا اور میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں۔ سب سے بہترین شخص اسی کو قرار دیا جس کی بیوی اخلاق کی گواہی دیتی ہو، جس کی بیوی کو وہ بہتر رکھتا ہو، جس کی بیوی اس کی برائی کی گواہی دیتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا آدمی نہیں۔ تو 4 روپ کے اعتبار سے 4 کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں بڑا اہم ترین مقام دیا، یہ بیسک لیول ہے۔ اب اس حیثیت سے آگے بڑھیے، میرے عنوان پہ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک خواتین اسلام کے ساتھ۔ ان خواتین اسلام کے اعتبار سے اس حیثیت سے گفتگو میری ہمیشہ ذہن میں رہے کہ آج کے دور میں خواتین کے اعتبار سے اسلام نے جو کچھ احسانات کیے اس کو مستشرقین نے، خاص طور پر دشمنان اسلام نے اسے چھپایا
اور بتایا کہ اسلام نے ناانصافی کی، اس حد تک اس جھوٹ کو پھیلایا کہ بہت سے مسلمان بھی بظاہر زبان سے تو نہیں، اندر اندر قائل یہی ہیں کہ ہاں بھائی اسلام عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ کس معاملے میں جی؟ حجاب میں آزادی چھین لی۔ اچھا کس معاملے میں بھائی؟ وراثت میں۔ ہاں مرد کا آدھا ہی عورت کو ملے گا۔ کس معاملے میں جی؟ اسی طرح غلام بننے میں۔ کس معاملے میں جی؟ اسی طرح شوہر کے انڈر میں رہنے میں۔ کس معاملے میں جی؟ اسی طرح کیا ہے مرد و زن کے برابری میں۔ اس طرح کے مسائل کو اٹھا کر انہوں نے پبلک کے اندر اس طرح نشو نما، اس طرح اس کو کیا ہے پھیلایا کہ خود مسلمان عوام نے کیا سمجھ لیا، ہاں جی برابر ہے، غلطی تو ہے۔ اب اس غلطی سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ خود اپنے آپ مجرم بن گئے، خود اپنے آپ۔ کیوں؟ نہ تم نے اسلام پڑھا، نہ جانا، نہ سیکھا۔ کوئی غیر مسلم تم سے سوال کرتا ہے کہ کیوں جی 6 سال کی بچی سے اللہ کے رسول نے نکاح کر دیا، کیا جواب دو گے؟ وہاں پر جواب ہے کس منہ سے کہتے ہو کہ تم امتی ہو؟ آج جس پر گفتگو ہوئی گستاخ رسول جو بنی، جس پر بلان تان ہو رہی ہے، مسئلہ جس نے اٹھایا وہ مسئلہ وہی تو ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ جواب کیا دو گے تم؟ تمہارے پاس جواب ہے؟ ایک اور کتنی؟ ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، ہم نے سیرت کے وہ نمونے پڑھے نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بہت سو کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے کہے تو آپ سوال الٹا پوچھیں گے، صحیح ہے کیا ایسا بھی؟ کیونکہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، اسلام سے واقف بھی نہیں ہے ہم۔ تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا، تو خود ہمارے اپنے لوگ اس میں شک میں مبتلا ہوئے، علم حاصل نہیں کیا تو ہم خود مجرم بن گئے۔ آج اصل میں اسی فوکس، اسی اعتبار کے تناظر میں آپ کو اس میں سلوک بتانا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے ہیں انہی کو خطاب ہے، اور آپ کو ساتھ میں سب سے اہم ترین خطاب ہے کہ دیکھو جس نظریے کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اسلام ظالم ہے، اسلام دراصل انصاف نہیں دیا، اسلام عورتوں کو ذلیل کیا پردہ پہننے پر، تو میں بتاتا ہوں کہ اس رسول نے جس نے اس اسلام کو پیش کیا وہ عورتوں کے ساتھ کیسے نرم اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، اور کس طرح انہوں نے خواتین کی عزت کی، اور کس طرح ان کے دور کے اندر خواتین کو جو ذلت تھی انہوں نے ان کی عزتوں میں تبدیل کیا۔ بیوی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ہر روپ میں آپ دیکھ لیجیے۔ نمبر 1 ماں کا روپ لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر تھی جب ان کی اماں فوت ہوئی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ یتیم نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی بلا لیا تھا، تو جب پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے۔ ماں کا پیار بھی صرف اور صرف 6 سال ملا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ماں ایک سفر میں تھی، مدینہ آئی، واپسی کا سفر تھا۔ ام ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی لونڈی تھی، وہ ساتھ میں تھی، اور حضرت آمینہ بھی تھی، اور اسی وقت ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ فوت ہوگی۔ وقت کو جانیے کیا قسمت پرسی کا عالم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی، ساتھ میں کوئی ہم سفر نہیں ہے سوائے ام ایمن کی، اور ایک تہ صحرا ابوا کا ایک مقام جہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، ایسے میں فوت ہوئی ہے، اور وہاں دفنا کے واپس نکلے تو ام ایمن تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار تھی، روتے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو یاد کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ پورا عرصہ کتنا 50 سال کا عرصہ، 50 سے زائد سال کا عرصہ گزر گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے 13 سال گزار کر، مدنی زندگی کے 6 سال گزار کر آگے بڑھے۔ حج کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آ رہے تھے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، اور اللہ کے رسول ماں کی قبر کی طرف آئے، بیٹھے اور اپنے ہاتھوں میں اپنے گھٹنے دیے۔ اور اللہ کے رسول کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بچوں کی طرح روئے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ اب سب کے سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کے روئے۔ یہ ماں کی محبت تھی، حقیقی ماں تو صرف 6 سال میں دودھ پلائی حلیمہ سعدیہ نے، 2 سال کی عمر میں دودھ پلایا، پھر اس کے بعد بعض روایتیں ہیں کہ 4 سال کی عمر تک پلایا۔ بہرکیف رضاعت کی مدت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوئی۔ یہ دودھ پلانے والی ماں بھی اس حیثیت سے عظمت والی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور مبارک میں ایک مرتبہ حلیمہ آئی تو اپنی چادر نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی اور کہا کہ اس پہ بیٹھو، میری ماں ہے، میری ماں ہے، میری ماں۔ عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کو دیا تھا۔ حقیقی ماں کا تو وقت ہی نہ ملا، جو رضائی ماں ملی، وہ رضائی ماں جو دودھ پلائی تھی، ان کی یہ عزت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دی اور کہا کہ میری ماں یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے درجے کی جو عظمتیں تھیں اس کو کیسے کیسے بیان کیا ہے، یاد رکھو ایسا مذہب کوئی دنیا میں نہیں ملے گا۔ فرمایا اویس ہیں، اویس ہیں، حضرت عمر سے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اندازہ لگاؤ کیا تعلیم دیتا ہے ماں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی ہے، اویس ہے ان کا نام، اور قرنی ہے قبیلے کے اعتبار سے، اویس قرنی ہے۔ عمر اگر تم ان سے ملو، ان کی ایک نشانی ہے، بچپن میں انہیں برس آئی تھی، سفید پیچس کی جو بیماری ہوتی ہے برس جسے کہتے ہیں، وہ بچپن میں ان کو آیا تھا، پھر ان کی ماں نے دعا کی تو اللہ نے وہ بیماری کو ان سے دور کر دیا، لیکن ایک سکے کے برابر کا ہول پیٹھ پہ باقی ہے، یعنی ایک سکے کے برابر کا پیچ ابھی بھی باقی ہے، وہ نشانی ہے۔ دیکھو تم اگر ان سے ملو، تم اگر ان سے ملو، کون؟ فاروق اعظم، فاروق اعظم کون؟ مراد رسول، ہم سب مرید اسلام ہیں، حضرت عمر مراد اسلام ہیں، ہم سب اسلام کو چاہنے والے ہیں، لیکن اسلام نے جس کو چاہا وہ صرف ایک شخصیت ہے جو حضرت عمر ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جو جس کو تو چاہتا ہے، عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دعوت اور اسلام کی رحمت دے کر ہمارے اسلام کو ترقی دے، تو اللہ نے ابو جہل کو دھتکار دیا، حضرت عمر کو منتخب کر لیا۔ اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ ہم سب چاہنے والے ہیں اسلام کے، لیکن اسلام نے جس کو چاہا وہ صرف ایک شخصیت ہے جو عمر بن الخطاب ہے۔ ایسی شخصیت ان کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں اویس سے ملاقات ہو جائے، اویس سے ملاقات ہو جائے تو اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ یا رب، زبان نبوی سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے حضرت عمر، خلیفہ دوم، صدیق اکبر کے جانشین، جن کے حور کو اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاں عمر کو کہا کہ عمر میں معراج میں جنت گیا تو میں نے تمہارے محل کو دیکھا جو سفید موتیوں سے پر ہے، اور تمہاری حور کو دیکھا جو ایک کنارے بیٹھے وضو کر رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت محل باہر سے ایسے لگ رہا ہے تو اندر سے کیا ہوگا، اور میرا جی چاہا کہ میں اندر جا کے دیکھوں، لیکن تمہاری غیرت یاد آئی کہ عمر بڑا غیور ہے اور میں اندر جانے سے رک گیا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کرتا،
جو کچھ ملا ہے آپ ہی کے ذریعے تو ملا ہے۔ یہ شخصیت جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مرتبے والی شخصیت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اویس ایک شخص ہے، وہ تم سے ملاقات کرے، اگر تم ان کو مل جاؤ تو تم اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ کیوں پتہ ہے؟ پھر ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، حج کے ایام تھے، حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر کو معلوم ہوا اویس قرنی نام کا ایک بندہ ہے۔ آئے، پوچھا اویس ہو؟ کہا کہ ہاں۔ قرنی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ بچپن میں برس کی بیماری آئی؟ کہا کہ ہاں۔ اس بیماری کی ایک نشانی ایک سکے کے برابر سفید ابھی بھی رہ گیا ہے، سفید دھبا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ذرا بتاؤ مجھے، تو وہ ہٹا کے بتلائے۔ جب پیٹھ میں دیکھ لیا کہ وہ دھبا موجود ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اویس ہاتھ اٹھاؤ، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ اویس رو پڑے، کہا کہ آپ خلیفہ دوم، صحابی، جنت کی بشارت پانے والے، عشرہ مبشرہ، میں تابعی، صحابی کہاں، تابعی کہاں، میں کیوں آپ کے لیے دعا کروں؟ میری دعا کی اہمیت کیا ہے؟ کہا کہ نہیں اویس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس سے ملو تو تم اپنی مغفرت کی دعا کروا لو، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ انہوں نے جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے کبھی ہاتھ انہیں خالی نہیں لوٹایا۔ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت کا صلہ۔ ہاں، قرآن نے کہا کہ ماں باپ کی اتنی عزت کرو، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ بات کرو، کبھی جھڑکی نہ دینا، اف بھی نہ کہنا، اف اف اف۔ علماء مفسرین کہتے ہیں اف سے بھی اگر کوئی کم لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں رکھتا، لیکن اف سے کم کوئی اور لفظ نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ ماں کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اف اف کا لفظ بھی نہ کہنا، جھڑکی نہ دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرنا تو بڑے نرمی کے ساتھ۔ حسن بصری بہت بڑے واعظ تھے، بہت بڑی اونچی آواز تھی، بغیر مائک کے ہزاروں کے مجمع کو خطاب کرتے تھے وہ زمانے میں، لیکن جب ماں سے آتے اتنا آہستہ آواز کر لیتے، ماں کو پوچھنا پڑتا کہ بیٹا دوبارہ کہو تم نے کیا کہا، بیٹا دوبارہ کہو تم نے کیا کہا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد آپ کی آواز کو اللہ نے اتنی بلندی دی کہ ہزاروں کے مجمع کو خطاب کرتے ہیں، لیکن ماں سے جب کہتے ہیں تو آپ اتنی آواز آہستہ کر لیتے ہیں کہ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ماں کے سامنے آواز کو پست رکھو، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری آواز اونچی نہ ہو جائے اور میرے عمل غارت نہ ہو جائے۔ یہ ماں کی عزت دی اسلام نے۔ ایک عورت، لیکن عزتوں کی بلندیاں دیکھو کہاں پر، کہ ماں کی عزت دیکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جریج، بخاری و مسلم کی روایت ہے، میرے پاس سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وقت ساتھ دے گا یا نہیں کہ میں تمام روپ تمام صفات کے اعتبار سے واقعات بیان کروں۔ میرے کیف دیکھیں گے کتنا وقت میں وسعت ہے، جتنا آپ لے سکتے ہیں میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت جریج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا اتنا بڑا پیارا بندہ تھا، ایسا عبادت گزار بندہ تھا کہ ہر طرف اس کے چرچے ہو گئے، ہر جگہ اس کی کے چرچے تھے، لوگ کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے چوراہوں پر تو یہی باتیں کرتے تھے کہ جریج اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے زاہد ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، جہاں دیکھو ان کی تعریفیں تھیں، یہاں تک کہ وہ رکعت باندھے۔ ہاں، نماز کے لیے رکعت باندھے۔ ماں آئی، ماں نے کہا یا جریج، اب وہ اپنا جھوپڑی کا دروازہ بند کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب ماں پکارتی ہے جریج۔ اب حضرت جریج کو پریشانی شروع ہو گئی، کس کی سنوں؟ ماں کی سنوں یا رب کی سنوں؟ ادھر نماز ہے، ادھر ماں کے لیے نماز توڑ دوں؟ نہ، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو ماں آئی، جریج پکارا، جب جریج نے جواب نہیں دیا ماں چلی گئی۔ اتفاق دیکھیے پھر دوبارہ آئی تو بھی ایسا ہی موقع تھا کہ وہ نماز میں تھے، یہ پکار رہے جریج، لیکن وہ نماز میں تھے، جواب نہیں دے سکے۔
ماں واپس چلی گئی. تیسری مرتبہ بھی آئی, اتفاق یہی تھا کہ وہ پکار رہی تھی جریج جریج, یہ نماز میں تھے, یہاں تک کہ وہ جواب نہ دیے. ماں کی زبان سے نکلا بے ساختہ, اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ جو کسی زانیہ کو نہ دیکھ لے. یعنی ایک بد دعا کے الفاظ تھے. اتنے بڑے زاہد, اس کے بارے میں چرچے ہی چرتے تھے پورے بستی کے اندر. ماں کی بد دعا کا اثر دیکھو, ماں کی بد دعا کا اثر دیکھو. ان کی زبان سے نکلا کہ تیری موت یہاں تک نہ آئے جب تک کہ تو کسی زانیہ کو نہ دیکھ لے. پھر کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اپنے جھوپڑی کے اندر عبادت میں مصروف تھے. وہاں کی ایک ایسی بدقماش اور بدمعاش عورت آئی جو اسی کے لیے مشہور تھی. وہ آ کے کہا کہ جریج میں تیرے سے زنا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کے نہ دیکھا اس عورت, کہا کہ نکل جا یہاں سے, یہ کام مجھ سے نہ ہوگا, اور تجھ جیسے لوگوں کو میں نگاہ اٹھا کے بھی خوبصورت ترین حسن و جمال کی. لیکن حضرت جریج کا تقوی اتنا بلند تھا, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے اس کو, کہا کہ نکل یہاں سے. تو اس نے کہا کہ اچھا میری خواہش پوری نہیں کرو گے. پھر اس نے دعویٰ کیا اور باہر نکلی, آگے بڑھی, ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک معجزہ ہوا. بھائی اس بچے کو یا تو ادھر کر دو یا تو ادھر کر دو, یہ اٹھتا ہے تو میرا دماغ پھرتا ہے. ہاں, تو وہ ایک محفل میں بیٹھے جریج بیان دے رہے تھے. وہ آئی اور کہا کہ آپ جریج کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں, آپ یوں تعریفیں کرتے ہیں. جریج تو وہ ہے جو میرے ساتھ زنا کیا ہے, اور بچے کو لا کے سامنے رکھی, کہا کہ یہ جریج کا بچہ جو زانی کا بچہ ہے, جو ولد الزنا ہے. لوگ پھر گئے, دماغ گرم ہو گئے. عوام کا حال یہی ہوتا ہے, جب محبتوں پہ عقیدتوں پہ آتی ہے تو جوتیاں اٹھا کے پھرتی ہے, جب کسی مسئلے میں دماغ پھرتا ہے تو پھر اسی جوتی سے مارتی بھی ہے. ہاں, کسی میں بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی, پہلے والا بھی حقیقت نہیں, دوسرے والا بھی حقیقت نہیں. تو عوام تھی, انہوں نے غصے میں آیا تو ان کی پوری جھوپڑی کیا ہے مسمار کر دی. کہا کہ ہم نے تو کیا کیا نہیں سمجھ کر کے رکھا تھا, اور تم نے تو کیا ہے اس سے زنا کیا, اور یہ ولد الزنا بچہ ہے تمہارا. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جلدی نہ کرو, یہ دراصل میرا بچہ نہیں ہے. کہا کہ پروف کیا ہے؟ اس زمانے میں تو کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اٹھا لو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی وقت دو. کہا کہ کر لو. اٹھے, نماز پڑھی, پھر بچے کے پاس آئے, یوں پیٹ پہ یوں مارا پیٹ پہ. حدیث کے الفاظ ہیں, کہا کہ بیٹے بتا تیرا باپ کون ہے؟ شیرخوار بچہ, ابھی 2-3 دن کا بچہ, دودھ پیتا بچہ, کیا بات کرے؟ جیسے عیسیٰ نے گود میں بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ویسے ہی دوسرے بچے نے دنیا میں کوئی بات کی تو وہ یہ بچہ ہے جس نے کہا, جیسے ہی جریج نے کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے, تو وہ بول پڑا کہ فلاں چلوا. ولایت کے اعتبار سے ولی کا مقام دیکھو کہاں تک ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے کو رکھا اور بتا کے کہا کہ تو بتا تیرا باپ کون ہے, تو شیرخوار بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. ولایت کا اس مقام پر, لیکن ساتھ میں ماں کی دعا اور بد دعا کا اثر دیکھو, مقام دیکھو. ماں نے کہا کہ تیری موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی زانیہ کی کسی زانیہ کے چہرے کو نہ دیکھ لے. تو ماں کی بد دعا کا اثر تھا کہ جریج نے زانیہ کا چہرہ دیکھا. ماں کی عظمتوں کا, ماں کی خدمتوں کا, ماں کا مقام جو اسلام نے دیا. ان احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی صحابہ کی, کیسے ماں کا مقام بتلایا. نمبر 2, اور بیوی کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سلوک کیا خواتین سے. بے شمار مثالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین اسلام اس زمانے کے اعتبار سے, حضرت عمر کہا کرتے ہیں خاص طور پر ہم مدینہ آئے تو مدینے کے اندر یہ رواج تھا کہ شوہر کو بھی بیوی جواب دیتی تھی, لیکن عربوں میں مکے کے اندر یہ رواج نہیں تھا. ایک مرتبہ میں نے کچھ کہا
تو میری بیوی نے جواب دیا، میں نے تعجب سے پوچھا تم مجھے جواب دیتی ہو؟ انہوں نے مسکرا کے کہا کہ میں تمہیں جواب نہیں دیتی، بلکہ مجھ سے بھی اعلیٰ ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی بیویاں جواب دیتی۔ کہاں مقام لے آ کے کھڑا کر دیا، دیکھو کیا عزتیں دی، کیا رفعتیں دی۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ بھی جواب دیتی ہیں باقاعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا نہیں مانتے، ان کو ان کا حق دیتے ہیں۔ مشورہ کرنا تو سب سے زیادہ بعید ترین بات تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عورت سے بھی مشورہ، لیکن حضرت ام سلمہ سے اللہ کے رسول نے مشورہ کیا۔ ہاں بعض لوگ آج بھی بولتے بیوی سے مشورہ کرے تو برباد ہو جائیں گے، تو کون بولے؟ کیا منحوس ہے وہ، بے عقل ہے، بے وقوف ہے؟ ہاں اسلام نے یہی تربیت دی ہے۔ کون کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صلح حدیبیہ ہو گیا، عمرے کی نیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ہمیں اجازت نہیں دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ اٹھو، سر منڈوا لو، اب ہم بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی ہے۔ تمام کی خواہش تھی کہ ہمیں اجازت مل جائے اور ہم عمرہ کر لیں، لیکن یہاں یہ لوگ آڑے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کہا کہ لوگوں سنو، اب ہم عمرہ نہیں کر سکتے، سر منڈوا لو، یہیں سے واپس جانا ہوگا۔ کوئی صحابی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے رسول کہہ رہے تھے، صحابہ نہیں مان رہے تھے۔ پہلی بار کہا کوئی نہیں، دوسری بار کہا کوئی نہیں، تیسری مرتبہ اٹھے کہا کہ لوگوں سنو، اب عمرہ نہیں ہو سکتا، اپنے سر کو مڑوا لو، یہیں پر حلال ہو جاؤ۔ کوئی صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ ہوا، گھر میں گئے، ام سلمہ ساتھ تھی اس وقت سفر میں، کیونکہ ہر مرتبہ ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت ام سلمہ تھی، اندر آئے، پریشان حال دیکھا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کہا کہ کیا کروں کہ میں نے 3 مرتبہ کہا لیکن صحابہ میرے کوئی ایک نے بھی بات نہیں سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات کہی، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں۔ کہا کہ دو، کیا مشورہ ہے؟ کہا کہ آپ نہ کہیں بلکہ کر کے دکھا دیں، آپ باہر جائیں، حجام کو بلائیں اور کہیں کہ سب سے پہلے میرے سر کو مڑواؤ، تو دیکھیں پھر صحابہ جیسے ہی دیکھیں گے آپ کو سر مڑاتے ہوئے تو سب لوگ دوڑ پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، خوش ہوئے، باہر نکلے، حجام کو بلایا، کہا کہ میرے سر کو مڑواؤ۔ جیسے ہی حجام نے آپ کے سر کو مڑوانا شروع کیا، صحابہ نے دیکھا تو دوڑے بھاگے آئے اور ہر ایک دوسرے کے سر مڑانے لگے، کیونکہ جو امید بنی ہوئی تھی کہ ابھی ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، جب اللہ کے رسول نے خود پیروی کر لی تو صحابہ نے سوچا کہ اب اس سال کبھی نہیں ہو سکتا، اگلے سال ہی ہو سکتا ہے، تو سب کے سب تعمیل کر لی۔ یہ حضرت ام سلمہ کے مشورے پہ ہوا۔ خواتین کی عزت دیکھو، خواتین کے ساتھ خاص طور پر بیویوں کے ساتھ لاڑ پیار دیکھو۔ ہمیں ذرا سا بڑا کوئی ملا ہوتا ہے تو پھر تو کیا ہے، وقت بھی نہیں دیتا اور ساتھ ساتھ سمجھتا ہے کہ ہم دراصل کیا ہیں، بڑے کم طراق سے کر و فر سے ملنا چاہیے تبھی ہماری عزت ہے نا۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ شادی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لشکر کو آگے کیا اور کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ یا رب کیا حسن سلوک ہے، دیکھیے بیوی سے، وقت کا عظیم ترین انسان اور وقت کا سب سے بزیسٹ انسان، پوری دنیا انسانیت کا بوجھ ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنی بیوی کے لیے کیسا وقت نکالتے ہیں۔ دیکھیے لشکر جا رہا ہے، لشکر کو پردے کا خیال کر کے آگے بھیج دیا، جب پیچھے اما عائشہ رہ گئی تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ دوڑ لگاؤ گی، یعنی رننگ ریس کھیلیں گے؟ آج کوئی مولانا اپنی بیوی سے کہے اور کوئی دیکھ لے ضروری جی نے کیسا ہوگا، دیکھو جی بیوی کا غلام بن گیا جی نے، ہم بولے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی غلط ہے، وہی معشوقہ سے کرے تو سب چلتا ہے، ارے بیوی سے کرو، معشوقہ سے نہیں، وہ حرام ہے، بیوی کو محبوبہ بناؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اما عائشہ سے رننگ ریس کریں گے؟ اما عائشہ نے کہا اچھا
تو فلاں مقام تک کیا تعین ہوا، یہاں سے یہاں تک ہم دوڑے۔ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اور میں دوڑے، یہاں تک کہ میں ابھی شادی ہو کے آئی تھی، دبلی پتلی تھی، میں آگے نکل گئی، اللہ کے رسول پیچھے، یعنی میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصہ ہوا، کچھ زمانہ ہوا، اسی طرح کا ایک سفر تھا، صحابہ ساتھ میں تھے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ آگے جاؤ۔ جب وہ آگے چلے گئے، پیچھے جب رہ گئے تو ہم عائشہ سے کہا کہ دوڑ لگائیں گے، رننگ ریس کھیلیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں ذرا تھوڑا سا میرا جسم بھاری ہو گیا، جیسا کہ کیا ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں جب آتی ہیں شوہر کے گھر میں تو دبلی پتلی ہوتی ہیں، جب شوہر خوشیاں دیتا ہے، محبتیں بانٹتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے تو وہ سکون و اطمینان کے ساتھ ایسی زندگی گزارتے ہیں تو تھوڑی بھاری بھرکم ہو جاتی ہیں۔ پھر شوہر ہی تانا دیتا، موٹی ہوگی، کھلائے کون تمہیں نہ جی کھلائے، ہاں تم اچھا رکھیں گے، خوش رکھیں گے تو موٹے ہوں گے نا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس رواج نہیں ہے، جم وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے ذہن میں، کیوں؟ اسلام نے منع کیا ہے، روکا ہے، کرو جو بھی کرنا ہے پردے کے اندر رہ کے کرو، تمہارے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ ہم دراصل کھانے میں تو تیز ہیں لیکن اس کے اعتبار سے ورزش میں تیز نہیں، تو بہرکیف کوئی ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ تھوڑی سی میں بھاری ہو گئی تو اب دوڑ لگایا تو اللہ کے رسول آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے رسول اس واقعے کو نہیں بھولے تھے، جیسے ہی اللہ کے رسول آگے نکل گئے وہ پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ وہ فلاں دن کا بدلہ برابر ہو گیا، اس دن میں ہارا تھا نا، تم جیتی تھی، آج میں جیت گیا، تم ہارے۔ ہاں بیویوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص آئے، مجلس بیٹھی ہوئی، یوں مجلس بیٹھی ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا کہ عائشہ۔ ہم بولتے تم سب سے زیادہ محبت کس ہے؟ بیوی۔ خالی بیوی چھو جاؤ جی، تمہیں کیسا جیسا بدل گئے تمہیں، دوست وہ بھول گئے نا جی، بھولیں گا چنیں کیا کرنا، پھر بیوی کا حق جو ہے وہ حق دینا ہی پڑے گا نا جی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول عورتوں کا نہیں پوچھتا ہوں میں، مردوں میں پوچھتا ہوں۔ کہا کہ عائشہ کا باپ۔ ہاں آج بولو نا سسرے سے محبت ہے، بولے تو گھر سے نکال لیں کہ تجھے بابا سے محبت ہے، سسرے سے محبت ہے تجھے، ہاں سسرے ہی تو ہوئے ابو بکر صدیق۔ ہاں یہ محبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ کہا کہ عائشہ کے باپ سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی حضرت سودا، حضرت عائشہ نے کچھ حلوہ پکایا تھا، وہ حلوہ دے کے بھیجا۔ حضرت سودا کو غصہ آیا کہ آج میرے گھر کی باری ہے اور حضرت عائشہ آج بھی حلوہ دے کے بھیجے، تو اس واسطے انہوں نے کیا کیا، اس حلوے کے برتن کو توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جوڑنے لگے۔ جو لے کے آیا تھا وہ بچہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں۔ کہا کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے، ماں کو غصہ آ گیا ہے، یعنی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ غصہ برابر کا تھا، ان کو نہیں کہہ رہے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو جوڑ رہے تھے اٹھا کے۔ اسی مرتبہ ایک مرتبہ دونوں آ گئی اور ساتھ میں حلوہ لائے۔ حضرت سودا کو غصہ آیا، حلوہ اٹھا کے پورے چہرے پہ لیپ دیا۔ شکایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول کو دیکھا حضرت عائشہ نے کہ انہوں نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا، ہم ہوتے تو کیا بولتے، ہاں ایسا کریے کہ انہیں ٹھہرو جی دیکھ تم، نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برابر برابر کا بدلہ ہے، تم بھی کچھ حلوہ اٹھاؤ ان کے چہرے کو لیپ۔ اب انہوں نے کچھ حلوہ اٹھایا اور لیپ دیا۔ اللہ کے رسول دونوں کا معاملہ بیٹھے دیکھ رہے تھے، دونوں کا معاملہ بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ 7 ہجری خیبر فتح ہوا، وہاں کا جو سردار تھا، ہاں حوی بن اخطب، ان کی بیٹی شہزادی صفیہ یہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے مدد کیجئے کیونکہ میرا شوہر مارا جا چکا ہے اس جنگ میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آفر کی کہ تم مدد کے بجائے کیوں نہیں میں تم سے شادی کر لوں۔ انہوں نے وہ آفر قبول کی، صفیہ امہات المومنین میں داخل ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ باہر آئی، کیونکہ ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی نا، سردار کی بیٹی تھی،
تو جب وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا لائے, گھوڑا سامنے آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا جیسے ہی آیا, اب گھوڑے پہ بھی اونچا ہوتا ہے بہت بڑا, اور اس پہ چڑھنے کے لیے رکاب ایک ہوتی ہے جہاں پر پاؤں رکھا جاتا ہے پھر چڑھتے ہیں. یہ رکاب پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا مشکل ہو رہا تھا حضرت صفیہ کو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پیش کی, اس پہ پاؤں رکھو پھر چڑھو. وہ آج کے زمانے میں ایسے ہے کہ کوئی کار میں بیٹھنے کے لیے بیوی آئی تو شوہر دروازہ کھول کے کھڑے کہ آپ اندر بیٹھ جائیں, تو ہمیں کیا بولیں گے, دیوانہ ہوگا جی, انہیں وہ پاگل ہوگا, دیوانہ ہوگا. بیوی کے پیچھے دروازہ کھول لے, وہ کھڑا ہے جی غلام بن کو. کیا غلط کیا, معشوقہ کے لیے کیا, حرام کری کی, اپنی بیوی کے لیے کیا. بیوی سے محبت نہ کرو گے پھر کس سے کرو گے, ان کو عزت نہ دو گے تو پھر کس کو دے گے. وہ تمہاری عزت ہے, تم ان کی عزت, وہ تمہارا لباس ہے. ہاں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ران پیش کیا کہ اس پہ رکھو پاؤں, پھر اوپر بیٹھو. صحابہ دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک مرتبہ کہا کہ لوگوں اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, لیکن جب وہ دراصل تمہارا حکم نہ مانے تو تم ہلکی سی مار سکتے ہو. اب صحابہ کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے, اجازت نہیں ملی. اب جیسے ہی کہا, اب تو گھروں میں گئی, چھٹی ہو گئی سب کی. اب خواتین آئی پورے کے پورے, کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ہم کو مارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کیا, کہا کہ تم نے مارا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم غلاموں کی طرح انہیں مارو پھر انہی سے تم ہم بستری بھی کرو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مار کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں مارو, مار کا مطلب ہے الکی سی مار ہے. مار کا مطلب ہے الکھا سا کیا ہے, تھپڑ ہے. مار کا مطلب ہے پیار سے دھکا ہے بس. اور یہ بھی کہا کہ دیکھو چہرے پہ نہ مارنا, نشان لگے اس طرح نہ مارنا, وہ بھی کب, جب تمہاری نافرمانی پہ اتر آئیں, ورنہ ہمیشہ ان کے ساتھ عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرتے رہنا, ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا. جیسے فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہاری کوئی بات تمہیں پسند نہ آئے اس کی, کسی دوسری بات میں تو خیر ہوگا نا. کوئی بیوی 100% تو برائی کی گڑ نہیں ہوگی, کوئی بیوی 100% تو تمہارے لیے خراب نہیں ہوگی. کسی میں خرابی ہے تو کسی میں اچھائی ہے نا, اچھائی کو قبول کر لو, برائی کو چھوڑ دو. چائے میں شکر نہیں ہے لیکن تم ڈال لو گے تو گھٹ جاؤ گے. اس کیا جی ہے چائے میں شکر اس نے, کبھی دیکھو ایسا لے کر لے لے جاؤ. کیوں جی, گھر میں آئے سکون کے ساتھ بات کرو, سلام کرو, خیریت پوری دنیا کو پوچھتا کیسے اچھے ماشاء اللہ. بیوی کو پوچھتا کیا پتہ ہے کہ اسے سلام کرنے والا نہیں, بیوی کو بھی سلام نہیں کرنا, بیوی سے خیریت دریافت نہیں کرنا, کیسے ہیں, اچھے ہیں, ابھی نکلے 9 بجے آفس, 12 گھنٹے کو پھر فون آیا, السلام علیکم, کیسے ہیں, اچھے ہیں, خیریت سے ہیں, کیسا گزرا 2-3 گھنٹے. ہم کیا کرتے ہیں, کیا بتا کرتے ہیں جی نہیں یہ وہ خالی تمہیں دوسرا کیا بھی کام ہی نہیں. ارے مشین ہے تھوڑی, حسن سلوک کرو نا, اس کی اہمیت دو, انہیں عزت دو, انہیں احترام دو. ان کے خواہشوں کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول جیسی بزیت شخصیت اما عائشہ کی خواہش پر انہیں کہانی سنائی ہے. 11 بیویوں کی کہانی بخاری کے اندر موجود ہے. حدیث ام زرع, وہ حدیث کا نام ہی ہے حدیث ام زرع. ام زرع کا واقعہ پورا کا پورا حضرت عائشہ کو کہانی سنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں, عائشہ کو اتنا وقت کہاں سے ملا, اللہ کے رسول جیسی شخصیت. ہمیں بتایا ہے کہ اصل میں کیسے سلوک کرنا ہے بیویوں سے, کیسے انہیں انصاف دلانا ہے, کیسے ان کے ساتھ ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت بیوی کے لیے رکھا, یہ سکھایا ہے. جب کبھی تہجد کے لیے اٹھتے تھے تب بھی اللہ کے رسول کبھی کبھی پوچھا کرتے ہیں عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں رب کے حضور کھڑے ہو جاؤں یا رب تہجد کو. ہم ہوتے تو کیا بولیں گے, اس سے پوچھنا تو, انہیں بولنا تو مجھے. ارے رات ہے جی, رات کا حق بیوی کا ہے. ہاں, رات کا حق بیوی کا ہے. اگر تمہارا معاملہ رات باہر رہنے کا ہے تو اس سے پوچھنا ہے
اجازت لینی ہے. اسی واسطے حدیث میں الفاظ آئے ہیں, کبھی کبھی اماں عائشہ سے اللہ کے رسول پوچھا کرتے تھے, عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں رب کے حضور کھڑا ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اماں عائشہ کہتی تھی کہ قربان جاؤں اللہ کے رسول, آپ کا قرب میرے لیے سب سے عظیم ترین تحفہ ہے, لیکن رب کے حضور کھڑا ہونا اس سے تو میں انکار نہیں کر سکتی. آپ تہجد میں رہیے. ہاں, پھر بعض روایتیں یہاں تک آئی ہیں, محبت کا یہ عالم ہوتا تو کبھی کبھی کھانے کے لیے بیٹھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ جہاں سے پیتے پہلے کی اسی جگہ سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے. جس حیثیت سے نوالا لیتے پہلے کی رکابی کی اسی جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوالا اٹھاتے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول سر درد ہے. کہا کہ عائشہ فکر نہ کرو, اگر تم میری زندگی میں وفات پاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں, کفناؤں اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں. گویا کہ ڈھارس بنا رہے ہیں, لیکن بیوی ہوتی ہے نا. تو ہم عائشہ نے کہا کہ اچھا پھر آپ مجھے کفنائیں گے, دفنائیں گے, پھر فوری طور پر اس جگہ نئی شادی کر کے لائیں گے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ لیکن بیوی کا حق ہے. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کچھ, یہ حقوق ہیں, یہ بات چیت کا انداز ہے. ہم ہوتے تو کہ میں کون پتا ہے کس سے بات کر, بیوی ہے, ان کو کچھ حقوق ہیں بولنے کے, وہ حق وقت کو دینا چاہیے. اس سے بڑا حق کیا ہوگا جب اللہ کے رسول انہیں ڈھارس بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ عائشہ تم مجھ سے پہلے وفات پا جاؤ گی تو میں تمہیں دھلاؤں, میں تمہیں کفناؤں, میں تمہیں نہلاؤں, میں تمہیں دفناؤں. تو اما عائشہ نے کہا کہ اچھا پھر تو اس کے بعد آپ اسی جگہ کوئی نئی دلہن لے آئیں. کہا کہ عائشہ لیکن کوئی بات نہیں, کوئی طنز نہیں, کوئی دل دکھی بات نہیں. یہ ہے اصل میں اسلام. اگر تم عمل کرو گے تو گھر جنت بن جائے گا. بیوی کو ان کے حقوق دو, ان جو کہتے ہیں غور سے سنو, ان کی حیثیت سے ان کی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں, حلال میں ہے تو ان کی خواہشیں پوری کرو. عید کا دن تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو صحن تھا نا جی مسجد نبوی کا, وہاں پر حبشیوں کے کھیل ہوتے تھے, نیزوں کے کھیل ہوتے تھے, حبشی لوگ کھیلا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے تو وہ کھیل ہو رہے تھے, حبشی لوگ گویا کہ کیا کھیل رہے تھے. اما عائشہ پیچھے سے آئی, ہم ہوتے تو پردے کے بڑے باز پکے ہوتے ہیں, پردہ کرنا ہی ہے, لیکن جہاں کچھ ایکسکیوز ہے وہاں ایکسکیوز ہے. ہاں ہم بڑے داڑھی والے, لمبے چوڑے کیا چوکے والے ہوتے, بیٹھ جاؤ اندر, مردوں کو دیکھ لو. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الٹا کیا اپنا خنجر دکھا دیا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں قریب آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا کندھا اور جھکا دیا, اور میں اپنے سر کو اللہ کے رسول کے کندھے پہ رکھ کر جی بھر کے دیکھا, جتنا دیکھنا ہے. ایک لڑکی شوقین جتنا دیکھ سکتی ہے اتنا وقت میں کے کھیل دیکھا, وہ حبشیوں کا جو نیزے سے وہ کھیل رہے تھے. یہاں تک کہ میں سیر ہو گئی تو واپس جانے لگی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ سیر ہو گئی اور دیکھنا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں اچھی طرح دیکھ چکی ہوں. کہا کہ تب جاؤ. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک بیوی کی حیثیت سے. اب آئیے بیٹی کی حیثیت سے بھی جن دیکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. یہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں. اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی تو وہ آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے پیار کرتے تھے, بوسہ دیتے تھے پیشانی مبارک پہ. ہاں, باپ بیٹی کے پیشانی پہ پیار کر سکتا ہے. اماں حضرت فاطمہ سے پیار کرتے اور اپنا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کے اندر دے کے فاطمہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے. فاطمہ آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بٹھا لیا, پھر کچھ کان میں کہا. حضرت فاطمہ رونے لگی.
پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کان میں کہا تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی، پھر وہاں سے اٹھ کے جانے لگی تو حضرت عائشہ نے پوچھا ایسی کیا بات ہوئی کہ تم ایک ہی وقت میں ہنسنے بھی لگی اور ایک ہی وقت میں رونے بھی لگی؟ کہا کہ یہ میرے باپ کا راز ہے، میں کیسے آپ سے کہہ سکتی، میرے باپ نے مجھے راز سے بتایا۔ پھر وفات ہو گئی تو ایک مرتبہ بات چیت ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس دن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اب تو وفات ہو گئی ہے۔ کہا کہ ہاں اب میں بتاتی ہوں۔ جب میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اسے سن کے میں رونے لگی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی میں رونے لگی میرے ڈھارس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں اس پہ مسکرانے لگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا کہ فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے ملنے والی تم؟ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خاندان میں وفات پانے والی حضرت فاطمہ 6 مہینے بھی نہیں رہی، 6 مہینے بھی نہیں رہی۔ باپ سے اتنا پیار تھا کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا، اور 6 مہینے بھی نہیں گزرے حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی، جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے تھے۔ بچیوں کے سلسلے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ابھی شیخ نے جیسے بیان کیا، حالت ان کی کیا تھی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جیسے ہی انہیں کیا ہے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو وہ لوگ غمزدہ ہو کے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے۔ دوسری جگہ فرمایا تَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا اس واسطے کہ باپ ہونے کا، بیٹی کے باپ ہونے کا تانا نہ دیا جائے۔ آر سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ میں اس کو زندہ چھوڑ دوں یا مٹی کے اندر دفن کر دوں، یہ حالت تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کی اہمیت اور بیٹیوں کے اعتبار سے ثواب اتنا بڑھایا اتنا بیان کیا، صحابہ کے اندر وہی قوم جو کہ مردہ اور زندہ دفن کرنا جانتی تھی، وہی قوم اس ناحیے سے اتنی بلند ہوئی۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ بتائے حضرت حمزہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ کیا مولوی صاحب یہ سب پوچھو، لیٹسٹ پکچر کا بایا پوچھو، بولیں گے ہاں احد میں، جنگ احد میں جب ہوئی تو ان کی بیٹی، ابھی اس بیٹی کو پالنے کا، اس بیٹی کی ذمہ داری، یتیم بچی کون اٹھائے جی؟ وہ ایک وقت باپ ہوتے ہوئے زندہ دفن کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا تھا۔ وہ دور کہاں، یہ دور کہاں؟ طبرانی کی روایت میں پورا قصہ موجود ہے جو زندہ دفن کرتا تھا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر رونے لگے۔ کہا کہ کیا ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے اسلام تو میں نے لے آیا، لیکن کیا اللہ میری غلطی کو معاف کرے گا؟ پوچھا کہ کون سی غلطی؟ کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی۔ کہا کہ سناؤ مجھے۔ تو وہ صحابی سنانے لگے۔ طبرانی کی روایت میں پورا قصہ موجود ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی سے ویسے ہی محبت کرتا تھا جیسے عام لوگ۔ پھر شادی ہونے کے بعد میں سفر پہ نکلا تو اس وقت میری بیوی حمل سے تھی، اور جب میں واپس آیا تو اس کا حمل جا چکا تھا۔ میں نے پوچھا اولاد ہوئی کچھ؟ کہا کہ ہاں ایک مردہ بچی ہوئی جسے ہم دفنا دیے۔ بات آئی گئی ہو گئی اور میں بھی بھول گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد پڑوس کے گھر سے ایک بچی میرے پاس کھیلنے آنے لگی، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا، کبھی کبھی وہ نہ آتی تو میں اپنی بیوی سے پوچھتا کہ آج پڑوس کی بچی نہیں آئی ہے۔ اتنا میں مانوس ہو گیا، اس سے دل ایسے لگا کہ گویا کہ وہ میری اپنی سگی بچی ہے، یہی محبت ہو گئی، اور وہ بچی کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی۔ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت وہ مجھ سے ساتھ بتانے لگی۔ تو ایک وقت آیا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو؟ کہا کہ ہاں بتاؤ۔ دیکھو تمہیں جس پڑوس کی بچی سے بڑی محبت ہو گئی ہے، تمہیں بتاؤں اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ ہاں حقیقت بتاؤ۔ تو میری بیوی نے کہا کہ اصل میں جس وقت میں حمل سے تھی اور آپ سفر پہ گئے تھے،
اس وقت جو بچی ہوئی وہ مردہ نہیں ہوئی بلکہ وہ یہی بچی ہے. تم کہیں زندہ درگور نہ کر دو، زندہ دفن نہ کر دو، اس ڈر سے میں نے پڑوس کو دے دی تھی. اب وہ پڑوس کی بچی تمہارے پاس کھیلنے آتی ہے، حقیقت میں وہ تمہاری اپنی بچی ہے. جب تم اتنی محبت کرتے ہو تو میں نے آج حقیقت بتا دی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ میری بچی ہے اور میں بچی کا باپ ہوں تو میرے اندر کی جاہلی عصبیت ابھر آئی اور میں نے کہا کہ میں بچی کا باپ ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر میں نے جی میں ٹھان لی کہ میں اسے زندہ دفن کر کے رہوں گا. پھر میں نے بچوں کو بچی کے ساتھ اور زیادہ محبت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ اکیلے بھی آ جایا کرتی تھی. پھر میں نے اس کے لیے ایک گڑھا کھودا، خبر بنائی، پھر اس کو اپنے ساتھ لیا، کہا کہ چلو السیر کو جائیں گے، اور اس بچی کو لے گیا، اس خبر کے پاس وہاں بٹھایا اور گہری کھودنے لگا اور مٹی اڑ اڑ کے میری داڑھی پہ آ رہی تھی. بچی کہتی تھی ابا جان کیا کر رہے ہو؟ اور وہ چھوٹے چھوٹے تنکے اور وہ چھوٹے چھوٹے کیا ہیں رات کو نکالتی تھی اور کہتی تھی کہ ابا جان اب کیا کر رہے ہیں؟ میں تب بھی میرا دل پسیج نہ ہوا، تب بھی میرے دل کے اندر رحم نہ آیا. مجھے اتنی نفرت تھی بچی سے کہ یہاں تک کہ میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے بھی اس کو دھکا دے کے اندر ڈھکیلا اور زندہ وہ چیختی رہی ابا جان کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، کیا کر رہے؟ آج بھی اس کی چیخ میرے کانوں میں گونجتی ہے، لیکن میں مٹی پہ مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز دب گئی اور میں اس کو زندہ دفن کر کے آ گیا. اللہ کے رسول کیا یہ گناہ بھی دراصل معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ واقعہ کہہ کے سر اٹھایا تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا روتے 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 چہرہ اور داڑھی بھی تر ہو چکی. کہا کہ یہ واقعہ میرے صحابہ کو سناؤ گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے تو سنا دو. کہا کہ سنو، اسلام سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی. پھر وہ دوبارہ وہ واقعہ سنائے تو پھر اتنا روئے اللہ کے رسول کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور صحابہ روتے روتے ہچکیوں پہ آ گئے. یہ حالت تھی عورت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس بیٹی کی اہمیت کو اتنا بلند کیا. حضرت حمزہ کی بیٹی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی سرپرستی کے اعتبار سے کچھ کہنے والے ہی تھے. حضرت حمزہ کی بیٹی کو پالنے کے اعتبار سے 3 اشخاص کھڑے ہو گئے. کہاں وہ زمانہ کہ سگا باپ بھی پالنے کے لیے تیار نہیں ہے اور زندہ درگور کرنے پہ بیٹھا ہوا ہے. کہاں یہ زمانہ مدنی دور کہ اللہ کے رسول یہ یتیم بچے کو پالنے کے لیے 3 بڑے بڑے صحابی لگ پڑے ہیں. 3 بڑے بڑے صحابیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ایک طرف حضرت علی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ میرے چچا تھے، یہ چچا کی بیٹی ہے تو پالنے کا سب سے زیادہ حق مجھے ہے. حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میرا حق زیادہ بنتا ہے کیونکہ وہ میرے چچا بھی تھے، ساتھ میں میری بیوی اور اس بچی کی ماں دونوں بہنیں ہیں تو خالہ کا حق زیادہ بنتا ہے، تو اس بچی کو پرورش کرنے کا سب سے زیادہ حق مجھے ملتا ہے کہ یہ بچی مجھے ملنی چاہیے. ادھر زید بن حارثہ کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے، لے پالک بیٹے. انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی کا نہیں حق بنتا، میرا حق بنتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے اور حمزہ کو مکی زندگی میں بھائی بھائی بنایا تھا. یہ میری بھائی کی بچی ہے، میں پالوں گا. یہاں تک کہ فیصلہ نہیں ہو، تینوں اپنا اپنا حق جتا رہے تھے کہ اس بچی کو میں پالوں گا، اس بچی کو میں پالوں گا. یہاں تک کہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آؤ تینوں. کہا کہ دیکھو تم بھائی ہو لیکن ایمانی رشتے کے بھائی ہو، اور تم چچا کے یہ بیٹی ہے اور تمہارے چچا ہیں، لیکن پھر بھی حق سب سے زیادہ بنتا ہے ماں کے بعد خالہ کا، اور یہ خالہ حضرت جعفر کی بیوی ہیں تو جعفر کو سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اس بچی کی پرورش کرے، کیونکہ خالہ بمنزلہ ماں کے برابر ہوتی ہے. کہاں یہ واقعہ، کہاں وہ واقعہ. ہاں اب آخری ایک واقعہ سن کے بات ختم کر دیں گے. لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیا سیٹ سے بھی نکال لیں گے، شیر الگ مجھے الگ کرنا. بس مولوی صاحب، بس ہو گیا مولوی صاحب، ہمیں بھی دیکھتے ہی 8:15 ہوا تو ختم کریں گے، 8:30 ہوا تو ختم کریں گے. انہیں کیا یہ ختم کرے جس تک نہیں ہے، ہم کیا کرنا ہے، نیچے سے چیئر کھینچے دو جن کے برابر. ہاں یہ سیاسی لوگ ہم یہ ساتھ بٹھا لیتے کبھی کبھی، نہ ادھر جاننے نہ ادھر اٹھنے ہونے. باپ بیچارہ پیسہ لے کو لگاتا
जा भी नहीं सकता। हाँ, मजलिस में शुरू कर लिया करते हमने, एक उठा, दो उठा, तीन उठा, एक एक उठ को जाते ही। अभी इन्हें पैसा ले को आया तो इतना वक्त बोलना बोलता, उन्हें बोलना जो नहीं भी उठ नहीं सकता, पाप बेचारा, उन्हें का सबको जाना, उन्हें भी बैठ गया। अब एक उठा, दो उठा, तीन उठे, सो उठ को चले गए। अब इसका वक्त खत्म होता नहीं है, लेकिन एक बच्चा लेकिन बड़ा जब्त कर वो बैठा था। अब पूरा बयान ज्ञान दे दर को उतर को बच्चे को बोला को थपथपा को पीठ, क्या हुआ मेरा पूरा बयान सुना, बस तो तेरे सिर का बच्चा नहीं हुआ, आज पूरे नौजवान सब चाहिए थे, तू बैठ को सुनाना। बोला देखो तेरे बयान को कौन बैठा है, पीछे चेयर है सब मेरी, मैं ले को जाना वो बैठा जब से, तू उठता नहीं है चेयर को से। हाँ, ये हालत तो नहीं ना है। तो एक वाक़या बहन की हैसियत से सुन लो, सिर्फ बेटी को नहीं, बहन की निगहदानिश पर भी बड़ा सवाब है। आज भाइयों के लिहाज से बड़े ही क्या हैं, बेदर्द हो चुके हैं भाई। अगर किसी का बाप जवानी में चला जाए या आकर यतीमी का ज़माना झेलना हो, तो भाई चाहता है कि सबसे पहले क्या किया जाए, बहन को किसी न किसी तरह विरासत से निकाल दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खून बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है ना। याद रखो भाई बहनों का भी हक बड़ा होता है। हजरत जाबिर के बारे में आता है, ये वो सहाबी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही खास और नौजवान सहाबा में से एक है, जिनके बाप को ये अजमत हासिल हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर तुम्हारे बाप से अल्लाह ने वैसी गुफ्तगू की है जैसे किसी से भी नहीं की, बगैर पर्दे के गुफ्तगू की है। शहीद होने के बाद जंग उहद में इनके बाप शहीद हो गए, अब्दुल्ला, और पीछे 9 बहनों को छोड़ गए। 9 बेटियां थी इनकी, एक ही बेटा था जाबिर। बाप शहीद हो गए, बेटियां यतीम हो गई, बहनें यतीम हो गई। जाबिर बिन अब्दुल्ला सिर्फ एक भाई, खर्जा भी बहुत ज्यादा था, खर्जा भी छोड़ गए। लेकिन वो एक भाई के एतबार से जैसे उन्होंने रिएक्ट किया है, वो तारीख इंसानी का सबसे बेहतरीन नमूना है। उन्होंने इन बच्चियों के लिए, अपने बहनों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसके लिहाज से अल्लाह के रसूल के उनका रुतबा इतना बढ़ा दिया, बड़े बड़े सहाबा के साथ वाक़या नहीं हुआ जो हजरत जाबिर के साथ पेश आया। कहते हैं कि एक मर्तबा सफर में था, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब मेरी भी सवारी हो गई थी। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाबिर क्या हाल है? कहा कि अल्लाह के रसूल 9 बहनें हैं, घर में पैसा नहीं है, 7 बाप का कर्जा है, हालात संगीन है, और मैं आपके साथ ग़ज़वे में हूं, यही हालत है। कहा कि जाबिर ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम शादी कर लो? कहा कि अल्लाह के रसूल हाँ किया हूं। कहा कि किन से किए? कमारी से किए या शादीशुदा से किए, यानी बेवा मुतल्लका से किए? कहा कि अल्लाह के रसूल बेवा से किया। और मैं कि क्यों नहीं कमारी से करते, तुम और वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस तरह करता तो मेरी 9 बहनों को कहीं कौन करता, उन्हें चोटी कौन डालता, उनके कपड़े कौन संवारता। मैं इस वास्ते बड़ी औरत से शादी किया ताकि मेरे बहनों की देखभाल हो जाए। या रब, कैसे कैसे सहाबा बने हैं, देख किसकी तरबियत का नतीजा था, ये इस्लामी की तरबियत का नतीजा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ फिक्र ना करो जाबिर, जब तुम वापस घर पहुंचोगे तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे लिए सजा के रखेगी, तकिया बना के रखेगी। गोया कि अल्लाह के रसूल उन्हें गम को दूर करने की बातें कर रहे हैं, उनके लिए उनके
اعتبار سے جو غم ہے، ان کے اعتبار سے جو بوجھ ہے، اسے دور کرنے کے لیے باتیں کہہ رہے ہیں کہ جابر تم فکر کی بات نہیں ہے، بڑی عورت سے شادی، لیکن وہ بھی بڑی محبت کرتی ہوگی تم سے، جب تم گھر آؤ گے تو تمہارے لیے سجاؤ سنگار بناؤ سنگار کرے گی، گھر کو سجائے گی، تکیہ بنا کے رکھے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تنگی ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ اونٹنی بیچ دو؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو لاغر اونٹنی ہے، اسے کون خریدے گا؟ یہ تو آپ کی برکت تھی کہ بالکل یہ لاچار ہو گئی تھی، چلتی بھی نہ تھی، اور آپ نے دراصل ایڑ لگائی تو اب چلنا شروع کی ہے، ایسی اونٹنی کو خریدے گا کون؟ کہا کہ خریدے گا کون نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، تم بیچنا چاہو گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اچھی قیمت آئی تو بیچ دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 دیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت کم ہے۔ کہا کہ اچھا 100 لے لو۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اس سے کچھ اچھا ہو تو اچھا ہے۔ کہا کہ اچھا 200 لے لو۔ کہا کہ یہ تو بہت بڑی قیمت ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم 200 کو بیچنا چاہو تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول اب تو میں سفر میں ہوں، کہاں سے دوں؟ کہا کہ ایسے کر لیتے ہیں، بات تو طے ہے کہ 200 کو میں خرید لوں گا، لیکن جیسے ہی ہم مدینہ پہنچیں گے تو مجھے اونٹنی دو گے، میں تمہیں کیا ہے دینار درہم دے دوں گا۔ بات طے ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یہ دراصل 50 100 200 تک لانے کی وجہ کیا بنی کہ اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے تھے کہ جابر کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے۔ دیتے ہو تو یوں دو کہ اسے احساس بھی نہ ہو کہ تم بھیک دے رہے ہیں، اسے احساس بھی نہ ہو کہ تم اسے کیا ہے حقیر سمجھ رہے ہو، اسے پوری عزت کے ساتھ دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، مینٹین کیا۔ ہم تو 10 روپئے دے کے 10 مرتبہ بتاتے کہ معلوم رہے بہت میرے پاس آتا تھا نا تو 10 روپئے مانگنے کے واسطے، وہ زمانہ سب بھول گیا کہ تمہیں بول بہت بتایا تو اسے معلوم ہونا کی ہاں پھر اللہ کے لیے نہیں دیے کہ تم۔ یاد رکھو دینا بڑی بات نہیں ہے، دینا عزت سے دینا ہے کہ اس کی عزت کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں۔ حضرت جابر کے ساتھ اللہ کے رسول نے بات چیت اس واسطے کی کہ جابر کو ٹھیس نہ پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رحم کر رہے ہیں، انہیں زیادہ نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وقت کی ضرورت کے اعتبار سے انہیں پوچھا کہ 50 اوکے کیا، 100 اوکے کیا؟ جب اللہ کے رسول کے 200 کو انہوں نے بڑا کہا تو سمجھ لیا کہ اتنی کی ضرورت ہے، تو کہا کہ ابھی لے لو اور مجھے دے دینا۔ اونٹنی مدینہ پہنچے، جیسے ہی آئے اونٹنی دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دے دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اور ایک صحابی کو بلایا، اپنے خاص صحابی، کہا کہ جابر کو اپنی اونٹنی یہ لے جاؤ، جابر کو دینا اور کہنا کہ جابر کو میں نے تحفۃ دی ہے۔ یہ ہے عزت نفس پر حملہ کیے بغیر دینا۔ اسی لیے حضرت جابر کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اونٹنی لانے والا قریب آیا تو میں مایوس ہو گیا، میں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول نے سودا منسوخ کر دیا ہے، اب جو پیسہ آیا تھا وہ بھی چلا جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو اونٹنی پسند نہیں آئی کہ اللہ کے رسول نے سودا منسوخ کر دیا؟ کہا کہ نہ سودا تو مکمل ہے، پیسہ بھی تمہارا ہے، اللہ کے رسول نے یہ تحفتاً یہ اونٹنی دے کے بھیجی ہے تاکہ لینے والے کے اندر یہ عزت نفس پر حملہ نہ ہو کہ میں نے یہ انہوں نے رحم کھا کے مجھے دیا ہے، بلکہ برابر انہوں نے کیا ہے تجارت کر کے لی، اور اللہ کے رسول نے تحفتاً وہ اونٹنی دے دی۔ دینا تو اللہ کے رسول پہلے ہی چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول اس طریقے سے وہ عزت نفس کو باقی رکھنا چاہتے تھے جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت باقی۔ ایسا سلوک کہیں کرتے ہیں کوئی؟ ہمارے معاملات کیا ہے ذرا سوچو۔ واقعات آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، بس اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں۔ تبصرہ آپ اپنے آپ سے کرو، ان واقعات کے روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جو رسول اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، عورتوں کے صنف نازک جو ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، کیا وہ کبھی کسی پر ظالم بن سکتا ہے؟ کبھی کسی پر ظلم ہو سکتا ہے؟ جو اعتراضات یہ بدبخت کر رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، ان واقعات کے ذریعے اندازہ لگا لو مسلمانوں۔ اور ایک ریکویسٹ ہے کہ پڑھو، سمجھو، دین اسلام کو پڑھو، دین اسلام کو سمجھو، وقت لگاؤ۔ آج وقت کی ضرورت ہے سیرت نبوی کو پڑھنے کی، چھوٹی چھوٹی کتاب، چھوٹی لیکن پڑھو۔
پڑھو گے؟ پڑھو گے یا لیٹو گے؟ پڑھیں گے نا؟ ہاں پڑھیں گے تو نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہاں پر بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھا فرمائے. هذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.